میرا نام الطان عظمت ہے، چھوٹا سا صنعتکار ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایک لیکچر میں نے ٹیلی ویڈیو پہ دیکھا ہے، گاڈ از ٹاپ پریورٹی، اور بدقسمتی سے پورا تو نہیں دیکھ سکا ابھی تک۔ آج کے تناظر میں سب سے بڑا مسئلہ جو آج کی یوتھ میں یا موجودہ ہماری قوم میں ہے، وہ خدا کا ان اٹ سیلف یقین اور نا یقینی اور بے یقینی پہ ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں کافی عرصہ گزارا، تو میں نے ایک کویشچن آپ کے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں بھی کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ ہے کیا، اور اسلام میں کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے۔ سیکنڈ، ہاؤ ڈیوائن آر دا ڈیوائن لاز۔ جب تک یہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہو، جتنی بھی اس میں فکر کی جائے تو بیولڈرنس بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ الطان صاحب، یہ تمام سوال جو ہے صرف ایک ہی بنیادی کانسیپٹ کو موو کرتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کو خدا کی شکل و شباہت، رنگ و روپ کا کوئی علم نہ بھی ہو، اور آپ کو کسی ایسی طاقت کا شعور اور موجودگی کا یقین حاصل ہو جو آپ کی زندگی میں مداخلت کر کے آپ کو موت و حیات کی کشمکش میں ڈال سکے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک اڑن تشتری آ کے ہماری اس سیالکوٹ کی زمین پہ کھڑی ہو جائے اور اس میں سے یہ آواز آئے کہ میں رب کائنات ہوں، جو مجھے مانے گا اسے زندہ رکھوں گا، جو مجھے نہیں مانے گا اسے تباہ کر دوں، تو ہو سکتا ہے کہ موسٹ آف us might deny his existence as God، مگر جب وہ کسی مردہ پڑے ہوئے شخص کو زندہ کر دے گا اور جب کسی زندہ کو مردہ کرے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ خوف، وحشت یا عقیدت اور محبت کی وجہ سے اسے خدا مان لیں گے، چاہے یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے اندر، اس اڑن تشتری کے اندر شاید کوئی بایولوجیکلی پروگریس چوہا ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ تو حضرت والا، یہ جتنا بھی خدا کا کانسیپٹ ہے یہ ان فنکشنز اور افعال اور اعمال پہ مبنی ہے جو خدا کسی زندگی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور بنیادی کویسچن اس پہ صرف ایک بنتا ہے کہ whether you are convinced whether there is God or there is no God، کیونکہ اس کے جو باقی کویسچن ہیں وہ سب جزوی اور فنکشنز اور اعمال پر ہیں۔ اور اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم، اگر فرض کیجئے کوئی بھی جو خدا ہے اگر وہ موجود نہیں ہے اور آپ کو یقین ہو کہ یہ موجود نہیں ہے، تو باقی کویسچن جو ہیں بالکل ناپائیدار ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ بنیادی کویسچن کہ خدا ہے، اگر اس کا آپ کو یقین ہو جائے اور آپ جان لیں کہ خدا ہے، تو باقی کویسچن بامانی ہو جائیں گے۔ تو آج کی نسل ہو یا کل کی، ہمارا بیسک کویسچن یہی ہے کہ ہم آزاد ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم خدا ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اگر خدا نہیں ہے تو ہم آزاد ہیں اپنے ڈیسیشن میکنگ میں، اپنے ہر کام میں۔ تو بنیادی کویسچن خدا پہ آرگومنٹ ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ نے چونکہ آپ نے ان کیسٹس کو ریفر کیا تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ دوسری کیسٹ میں ایک ینگ ڈاکٹر نے کویسچن کیا تھا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، ڈو یو ہیو این آرگومنٹ فار ہم؟ اینڈ دین somebody said کہ چونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ خدا ہے، تو اس نے کہا suppose I don't believe in the prophet also، تو is there any argument about it؟ الطان صاحب، چونکہ وہ 75 still more جو پوری کی پوری کیسٹس ہے، اس وقت چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، وہ سارے کی ساری ایک آبجیکٹیو آرگومنٹ میں نے خدا کے حق میں دی ہے۔ اگر وہ آپ دوسرے کیسٹ کو دوبارہ غور سے دیکھیں گے تو اس دلیل میں مذہب کی کوئی ریفرنس نہیں، پروفٹ کی کوئی ریفرنس نہیں، اس میں پیور ایک لاجیکل ڈیٹا کی بنا پر جو انڈینائبل ہے۔ انڈینائبل اس لیے ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ جتنے حقائق اور جتنے مشہودات ہمارے سامنے ہیں، ہم میں سے کبھی بھی پورے آسپیکٹس آف گاڈ کو ڈسکس نہیں کرتے، مگر خدا اگر غلط ہے یا خدا جھوٹ کہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اگر خدا کے کسی بیان میں غلطی نکل آئے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خوش قسمتی سے
ہمارے پاس خدا کو جج کرنے کے لیے ایک ڈیٹا موجود ہے. وہ ڈیٹا جسے عقیدت اور محبت سے آپ نے ایک دیوتا بنا رکھا ہے. وہ قرآن حکیم جسے آپ جزدان میں سجاتے ہیں اور جسے باقاعدہ بڑی عقیدت و محبت سے چوم چام کے پھر وہیں رکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک شخص کلیم کرتا ہے کہ میں خدا ہوں. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ دنیا حاضر کے تمام وہ مفکر جیسے آئر ہے، رسل ہے، جو خدا کو اس لیے نان سینس کہتے ہیں کہ اس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. اینڈ پرٹیکولرلی آئر سیز کہ جب کسی چیز کا ڈیٹا اور لاجیکل کنسٹرکٹ موجود نہ ہو، جب ہمارے ذہن میں شکل و شباہت، اس کے ڈھیل ڈول چال بال کچھ بھی، یعنی آج کی جتنی پروگریسو انسانی ہسٹری ہے اس میں خدا کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ مینشنز، رسل مینشنز کہ اگر ایک اندھے آدمی ہے جس نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا، اسے آپ پوچھ لیں کہ ہاتھی کیا ہے، تو وہ کبھی قیامت تک آپ کو نہیں بتا سکے گا کہ ہاتھی کون ہے اور کیسا ہے. اسی طرح جس چیز کا ڈیٹا، فار ایگزامپل ہمارے ذہن میں میز کا ایک ڈیٹا ہے. اب آپ میز ایسا لے آئیں، 2 ٹانگوں والا، 3 ٹانگوں والا، 10 ٹانگوں والا لے آئیں، اسے دیکھتے ہی جو ہمارا لاجیکل کنسٹرکٹ ہے وہ ہمیں فوراً بتائے گا کہ یہ میز ہے. نو بدقسمتی سے خدا کے بارے میں اس قسم کا بقول رسل کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. Therefore he says God is a nonsensical concept. There is no real God. There is no God at all. اس کے برعکس اگر آپ اینتھروپولوجسٹ کو جائیں جو اپنی تحقیقات مسلسل سے ہر معاشرے میں ایک خدا کے وجود کو دیکھتا چلا آتا ہے، تو وہ بھی ایک تنزن اور استضاحاً ایک بات کہتا ہے کہ خدا ضرورت انسان تھی. اگر نہ بھی ہوتا تو انسان کہیں نہ کہیں سے ایک خدا نکال لیتا. یعنی خدا ہے نہیں ہے، مگر چونکہ ضرورت انسان ہے تو کہیں نہ کہیں سے انسان نے خدا نکالا. وائس ہو تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ابتدائی انسانی معاشرے میں جسٹس نہیں تھا. انسان ایک دوسرے کو قتل کرتا پھرتا تھا ایک دوسرا، اور اسی طرح انسان بالکل ختم ہو رہا تھا. تو فائنلی انسان اکٹھا ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی قانون ہم ایسا مسلط کریں کہ جس کو ہم سب مانیں. تو پہلا قانون جو انسانی زندگی میں آیا وہ قانون قصاص ہے، جس کا قرآن حکیم بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل غور کرو تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھ دی. مگر اینتھروپولوجسٹ قرآن نہیں مانتا. اس کا خیال یہ ہے کہ انسانی معاشرے نے بقائے حیات کے لیے سب سے پہلا قانون قصاص بنایا اور اس کی ریفرنس کسی غائب کو کر دی. اس لیے الطان صاحب کہ اگر قانون قصاص آپ نے بنایا ہوتا تو میں نہ مانتا، میں نے بنایا ہوتا تو آپ نہ مانتے. انسانوں نے یہ کیا کہ ایک خدا کو تخلیق کیا اور قانون کی ریفرنس ادھر کر دی تاکہ ایک اندیکھے خدا کے خوف سے معاشرہ ایک پرامن زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے. اسی طرح جناب والا سیمینٹکس کے فلاسفر جو ہیں وہ بھی خدا پہ بڑی سخت تنقید کرتے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک مشہور ہو جاتا ہے کہ یہاں بڑے بزرگ دفن ہیں، پھر اس پہ چڑھاوے چڑھتی ہیں، پھر اس پہ بتیاں بلنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس پہ رنگا رنگ کی پٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ ایک بہت بڑا ایک پلر آف رسپیکٹ اس پہ قائم ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ بزرگ دفن ہے اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب کسی محقق کو ضرورت پڑی، اس نے کہا یہاں تو کچھ بھی دفن نہیں ہے. جب قبر کھولی گئی تو پتہ لگا کہ بیچ میں ایک لکڑی دفن ہے سر. تو جو بلیو کرنے والا تو اس نے کہا لکڑی حضرت خود بن گئے ہیں بے حرمتی کے ڈر سے. مگر زیادہ تر لوگ جو آبجیکٹیو لائف کے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ لوگ ایک واہمے اور وسوسے کی پرستش کر رہے تھے. تو سیمینٹکس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے الفاظ دے دے کر ایک مفروضے کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ اللہ اور خدا بن گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو ہم نے رب ذوالجلال والاکرام کہا، رحمان و رحیم و کریم کہا، سلام و مومن کہا، ہم نے اسے قاہر و جابر کہا.
حتیٰ کہ ایک مفروضہ اتنی بڑی طاقت پا گیا ہے کہ اس کا ڈینائل ایک فرد کے لیے ممکن نہیں رہا. تو these are the three main arguments which run against the concept of God, and naturally ان سب آرگومنٹس میں بڑا وزن ہے. یہ محققین کی ہیں، فلسفیوں کی ہیں، دانشوروں کی ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کوئی آرگومنٹ ایسی کھڑی ہے ان کے خلاف جن کو باوجود ہر تحقیق و جستجو کے جس دلیل کو نہ جھٹلایا جا سکے. وجود خداوند کی ڈسکشن ہر زمانے میں اکمپلش نہیں ہوتی. دا ریزن از ویری سمپل کہ 15 بلین ایئرز گیلیکسی کا رب کائنات جو ہے اور اتنی وسعتوں کا جو مالک ہے کہ جس کی کائنات میں داخل ہوتے ہوئے فاصلے اور وزن کی ہر پیمائش ختم ہو جاتی ہے، اور جس زمین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پوری کائنات میں ایک اس ذرے کے ریگزاروں کے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. اتنی وسیع تر کائنات کے سپوزڈ خالق کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں. سعدی نے ایک شعر کہا تھا کہ تو کار زمیرہ نکو ساختی کے با آسمان نیز پرداخت، کہ کیا تو نے کار زمین درست کر لیے کہ اب آسمانوں پر دسترسی کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں خدا کو جاننا ہے، جزو کل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، چونکہ ہم تمام اجزائے ہم بھی نہ صرف یہ کہ خدا کے سامنے ہم جزو ہیں بلکہ ایک پوری امت انسان کے بھی ہم جزو ہیں. ہم اتنے معمولی سے جزو ہیں کہ ہمارا ڈیٹا اتنا شارٹ ہے کہ ہم وجود خداوند کو سمجھ نہیں سکتے. ہمارے پاس ایک صرف ایک وے آؤٹ ہے کہ ہم اس کی موجودگی کو کنفرم کریں. اگر وہ موجودگی میں اس کا اثبات نہیں ہے دیر از نو گاڈ. اگر اس کی موجودگی کا ثبوت توڑا نہیں جا سکتا دین دیر از گاڈ. اور جب خدا نکل آئے گا تو یہ باقی سارے اوہام و وساوس کی چیزیں، عذاب قبر، ملائکہ، فرشتے، یہ بادر ہی نہیں کرنے چاہیے. نیچرلی when God is there all these things are there. نوجوان والا بات یہ ہے کہ جب ہم اس آرگومنٹ کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو رسل کوٹ کیا، آئر کوٹ کیے کہ ان کا سب سے بڑا قول یہ ہے کہ خدا کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جسے پرکھا جا سکے اور چیک کیا جا سکے. اس کے برعکس خدا کہتا ہے کہ میرا ایک ڈیٹا ہے اور وہ ڈیٹا قرآن. دس از مائی ورڈ، دس از مائی سینگ. نہ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ڈیٹا ہے بلکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں. 1500 برس کی شہادت ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن ٹیمپر نہیں ہو سکا باوجود بیسٹ آف دی ایفرٹ. کیوں نہیں ٹیمپر ہو سکا؟ کہ اس کی حفاظت کے معیارات اللہ نے بڑے کڑے بنائے. ایک تسلیم کرنے والوں کو بنایا اور ایک نا تسلیم کرنے والوں کو بنایا. اوریجنلی دی اونلی 2 ٹیکسٹ آف دی قرآن جسے صحائف عثمان کہتے ہیں، ایک ٹاپ کاپی میوزیم ٹرکی میں ہے اور دوسرا کریملن میں پڑا ہے. Those who do not believe in God at all. اسی لیے اقبال کا وہ مصرع سچا ہوتا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو رشنز نے اور کامونسٹ نے اتنی ایمانداری اور سختی سے اس ٹیکسٹ کی حفاظت کی ہے کہ جب پچھلے برسوں پاکستان میں ٹیکسٹ پہ شبہ ہو گیا تو یہاں سے لوگ جا کے کریملن کے نسخے سے کنفرم کیا کہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہی ہے یا کوئی اور ہے. یہ صرف ایک آیت کی بات ہے. اب دیکھیے قرآن کیا آپ سے تائید مانگتا ہے؟ کیا آپ سے مربت مانگتا ہے؟ کیا یہ بیگ کر رہا ہے کہ آپ اسے مانیں؟ کیا وہ آپ سے استدعا کرتا ہے کہ خداوند ذوالجلال کو مان لو اور مجھے مان لو اے میرے بندو میں تم پہ بڑا رحم و کرم کروں گا؟ خدا تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا. خدا تو قرآن کو کھولتا ہی طنز سے ہے.